السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ العلماء ورثۃ الانبیاء او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ انبیاء نے اپنی میراث میں کیا چھوڑا ہے؟ انبیاء نے اپنی میراث کے اندر علم و حکمت، علم و تزکیہ، یہ چیزیں چھوڑی ہیں۔ تو علماء انبیاء کے اسی چیز کے وارث ہیں، یعنی علم و حکمت کے، علم و تزکیہ کے وارث ہیں۔ علماء چونکہ انبیاء کے وارث ہیں، اس لیے علماء کا ایک مقام ہے، ایک ان کا شان ہے، ایک ان کا ایک بلند مرتبہ ہے۔ اور جو قوم علماء سے، اپنے علماء سے بغض رکھتی ہے، عداوت رکھتی ہے، دشمنی رکھتی ہے، تو اس کے بارے میں بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سخت وعید فرمائی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو قوم علماء سے عداوت اور بغض اور دشمنی رکھنے لگ جائے گی اور نکاح اس بنیاد کے اوپر کرنے لگ جائے کہ وہاں پر وہ دین کو نہیں بلکہ دنیا داری کو دیکھے گی اور اپنی عمارتوں کو، اپنی بلڈنگوں کو بلند کرنے کی فکر ہوگی، ان کو غالب کرنے کی فکر ہوگی، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ 4 قسم کے عذاب مسلط کر دیں گے اس قوم کے اوپر۔ سب سے پہلا جو اس قوم کے اوپر عذاب مسلط ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اس قوم کے اندر اللہ تعالیٰ قحط سالی کو پیدا کر دیں گے، غربت کو پیدا کر دیں گے، تنگ دستی کو پیدا کر دیں گے۔ اور دوسرے نمبر کے اوپر اس قوم کے اوپر یہ عذاب مسلط ہوگا کہ ان کے حکمران ظالم ہوں گے۔ اور تیسرے نمبر کے اوپر اس قوم کے اوپر یہ اللہ تعالیٰ عذاب مسلط کر دیں گے کہ ان کے جو حکمران ہوں گے، جو ان کے حکماء ہوں گے، وہ خائن ہوں گے، بددیانت ہوں گے۔ اور چوتھے نمبر کے اوپر اس قوم کے اوپر یہ عذاب مسلط ہوگا کہ اس قوم کے اوپر پے در پہ دشمنوں کے حملے ہوں گے۔ تو آج ہم نظر دوڑائیں اس حدیث کی طرف غور کریں، اور ہمارے اندر بھی یہی چیزیں پائی جاتی ہیں کہ ہماری علماء سے عداوت، ہماری علماء سے دوری، ہماری علماء سے دشمنیاں ہیں یہاں تک کہ، اور دوسرے نمبر کے اوپر ہم جہاں پر نکاح کرتے ہیں، جہاں پر ہم پیغام نکاح بھیجتے ہیں، وہاں پر ہم دینداری کو نہیں دیکھتے۔ یہ میں اکثریت قوم کی بات کر رہا ہوں، تمام قوم کی بات نہیں کر رہا، اکثریت قوم، جس کے اندر اکثریت جو قوم ہوگی وہ اس بیماری میں مبتلا ہوگی، تو پھر اس کے لیے یہ 4 قسم کے عذاب مسلط ہوں گے اس قوم کے اوپر۔ تو آج ہماری جو اکثر قوم ہے وہ علماء سے دور ہے، اور دوسرے نمبر کے اوپر جو نکاح کرتی ہے، جہاں پر پیغام نکاح لے کر جاتے ہیں وہاں پر وہ دینداری کو نہیں دیکھتے، ان کا مطالبہ وہاں پر دینداری نہیں ہوتی بلکہ دنیا داری ہوتی ہے۔ وہاں پر وہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر وہ گھرانہ کیسا ہے، کیا مال و دولت والا ہے یا نہیں ہے۔ اور تیسرے نمبر کے اوپر ہم اپنی بلڈنگوں کو خوبصورت سے خوبصورت بنانے کی فکر میں ہیں، بڑی سے بڑی، بلند سے بلند بنانے کی فکر میں ہیں۔ جو ہمارا پڑوسی ہے، جو ہمارا ساتھ میں رہنے والا ہے، اس سے ہماری بلڈنگ اچھی نظر ہے، اس سے بڑی نظر ہے، خوبصورت نظر ہے۔ جب ہم من حیث القوم، اکثریت قوم یہ چیز سوچے گی اور اس کی سوچ یہ ہوگی، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بھی یہ 4 قسم کے عذاب مسلط کر دیتے ہیں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کی ہیں۔ کیا آج ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہو رہا کہ ہمارے قوم، ہمارے ملک کے اندر قحط سالی نہیں ہے، غربت نہیں ہے؟ کیا ہم غربت کا شکار نہیں ہیں؟ اور دوسرے نمبر کے اوپر کیا ہمارے حکمران ظالم نہیں ہیں؟ کیا ہمارے حکمران خائن نہیں ہیں؟ کیا ہمارے اوپر پے در پہ دشمنوں کے حملے نہیں ہو رہے؟ کہاں پر مسلمان قوم آباد ہے جہاں وہ سکھ کا سانس لے رہی ہو، وہ سکون کا سانس لے رہی ہو؟ کبھی کسی ملک میں، کبھی کسی خطے میں جہاں پر بھی مسلمان آباد ہیں ان کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے، اور ہمارے حکمران ٹس پہ مس بھی نہیں ہوتے۔ ہمارے حکمرانوں کو کچھ بھی فرق نہیں پڑتا، جو کچھ بھی ہو جائے، جہاں پر بھی ہو جائے مسلمانوں کے ساتھ کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دین سے دور ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات سے ہم دور ہیں۔ اگر ہم واپس اپنی زندگی کے اندر دیکھیں اور واپس پلٹ جائیں اسی چیز کے اوپر، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بحیثیت قوم، بحیثیت امت جس چیز کے اوپر چھوڑ کر ہمیں گئے تھے، اگر ہم واپس پلٹ جائیں دین کی طرف، اپنے علماء کی طرف، اپنے دین کی طرف، اپنے اسلام کی طرف ہم واپس پلٹ جائیں، تو اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چیزیں، ساری چیزیں دور کر دیں گے۔
قحط سالی کو بھی دور کر دیں گے، ظالم حکمرانوں کو بھی ہم سے ہٹا دیں گے، خائن حکمرانوں کو بھی ہم سے ہٹا دیں گے، اور دشمنوں کو بھی ہمارے اوپر حملے نہیں ہوں گے، بلکہ ہمارا ان کے اوپر رعب اور دبدبہ ہوگا، دشمنوں کے اوپر، نہ کہ دشمنوں کا ہمارے اوپر ہوگا۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنا من حیث القوم، ایسی قوم بننے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات کے اوپر عمل کریں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات کے اوپر ہم اپنی زندگی کو گزر اور بسر کریں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔